سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے، صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ
وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کا، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ نہیں. وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. وہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر.
اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھ کے تو مرثیے کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی اونچی آواز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر، وہ آپ کو نہیں پہچانتی تھی یا اس طرف وہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو اس نے کہا، آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر تیرے پہ تکلیف گزری ہوتی نا تو تجھے پتا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ باقی صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول تھے، تو نے اتنی بدتمیزی کی ہے؟ یہاں تو کسی ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں کوئی یہ نہیں سن سکتا، میں آپ کو نبی علیہ السلام کا کریکٹر اور کردار بتا رہا ہوں۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ غلطی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی ہے کہ تو نے گستاخی کر دی۔ یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں، آپ نے بس جب اللہ کی باری بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں۔ یعنی جب پہلی دفعہ بری خبر کسی کو ملے تو وہ اس وقت صبر کرے، وہ ہوتا ہے۔ پورا رو پیٹ کے اپنا کام پانی سے باہر کھینچا اور یہ لوگ ہیں اتنی لمبی لمبی سٹوریاں سناتے ہیں، یار دیکھو جی آیا اور رو پیٹ کے کہتے ہیں نہیں دیکھو پھر بھی اسی صبر کر رہے ہیں، گالاں بھی کڈن گے دشمن نو پھر بھی صبر کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے ابتدا کے وقت ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا خاوند فوت ہو گیا، ابو سلمہ، ان کو خبر ملی جنگ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا۔ اور دعا آپ کو پتہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر پہلی جلد کے اندر، اس میں پہلی فصل کے اندر مل جائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہو گیا، اللہ کے پاس چیز چلے گی تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے۔ اس چیز بھی چلے گی تو کیا ہوا، چاہے وہ مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے کوئی سٹیٹس تھا، کوئی عہدہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی بھی چیز تھی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے، اللہم اجرنی، یہ میم کے اوپر جزم ہے، یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں۔ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچے۔ بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں، اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں، ٹینشن لگ گئی ہے کہ یار کدھر نہ ہو جائے۔ اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے نا اور اس کے اوپر بھی کہ نہیں جو اللہ کی مرضی، اللہ خیر ہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ٹینشن کے اوپر بھی ثواب ہے جی، موجہ ہی موجہ، دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے۔ یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خاوند لے لیا نا، مجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرما۔ اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما۔ اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے تو اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصب یا نوکری لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش عطا فرما۔ یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خاوند جیسا تو خاوند کوئی نہیں ہے، اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ خیال تو بالکل جینون تھا۔ کہتی ہے جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ام سلمہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 64 ہجری میں، واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے، سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے سلام اللہ علیہا، اور ان کی ہسٹری پیچھے سے یہ ہے۔ لہٰذا یہ دعا آپ یاد رکھیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں، سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ یہ میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا جو اردو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ دعا جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں، اور مشکات کے اندر آپ کو کتاب الجنائز جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دعا مل بھی جائے گی۔ پہلی ہی فصل کے اندر جو مریض کی عیادت اور وہ والا بیان ہے اس والے باب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جو کتاب الجنائز ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 1618 1618۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ عربی، ان سے ویسے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے لکھے گئے ہیں، انہوں نے وہ لکھ دیا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، لیکن یہ لفظ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی الف کے اوپر جزم اور جیم کے اوپر پیش اور باقی وہی الفاظ ہیں۔ میں یہ کلیئر کر دوں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ ان کے پاس آیا اور وہ ام المومنین بن گئی۔ یہ دعا ہر وقت آپ کو، مجھے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو غم کی خبر ملتی ہے۔ میری الحمدللہ عادت ہے، مجھے ذرا بھی کہیں پہ غم کی خبر کی امید ہو یا ملے میں فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی مدد والا معاملہ فرمایا ہے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں، غم اور مصیبت اور پریشانی اور نقصان کے وقت جیسے ہی آپ کو پہلی دفعہ خبر ملے تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر، یعنی آپ کو کسی نے بتایا کہ جی آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا، اسی وقت پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بہرحال یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا وہ کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی۔ وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے، انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے،
تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی, میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا, کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے, اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی, تو پاک ہے, غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا, تجھ سے تو ہو نہیں سکتی, جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ, بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو, اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے, جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ, کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا, یہ کیٹالسٹ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ, تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ, آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے, انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا.
عربی ہمیں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا, غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جنابت والے چیپٹر میں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی, تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو قرآن ہے, سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے, الحمدللہ بھی تو, یہ اذکار جو ہے نا, جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں.